السلام علیکم۔ کتاب بکھرے موتی جلد نمبر 2 کا چھٹا حصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ پیج نمبر 144۔ ابا کے دامن میں چاول۔ کتاب دارالاسلام کے آخری حصے میں شیخ محمود عراقی نے جناب نراقی مرحوم سے یہ واقعہ یوں نقل کیا ہے: جس زمانے میں نجف اشرف میں رہا کرتا تھا تو ایک دفعہ وہاں بہت سخت قحط پڑا۔ میرے بیوی بچے بھوک سے بلبلا رہے تھے۔ انہیں روتا چھوڑ کر میں گھر سے نکلا تاکہ ان کی ضروریات کو کسی طرح پورا کر سکوں۔ وادی السلام کے قبرستان میں پہنچ کر میں نے مرحومین کی قبروں کی زیارت کے وسیلے سے خدا سے اپنے لیے آسانی طلب کرنا چاہی۔ وہاں میں نے دیکھا کہ ایک جنازہ آیا ہے اور اس میں شامل لوگوں نے مجھ سے کہا، تم بھی ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہم لوگ اس کو یہاں دفن کرنے کے لیے آئے ہیں۔ پھر انہوں نے اس میت کو ایک وسیع و عریض باغ میں پہنچا دیا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں ایک عالی شان محل ہے اور اس محل میں ہر طرح کی ضروریات زندگی کی آسائش مکمل طور پہ موجود ہے۔ جب میں نے یہ دیکھا تو ان کے پیچھے اس محل میں داخل ہو گیا۔ وہاں ایک جوان شاہانہ لباس پہنے ہوئے سونے کے تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے میرا نام لے کر بلایا اور مجھے سلام کیا اور پھر مجھے تخت پر اپنے پہلو میں بٹھا دیا۔ کافی عزت و احترام کرنے کے بعد مجھ سے کہنے لگا، تم مجھے نہیں پہچانتے؟ میں وہی میت ہوں کہ جس کا جنازہ بھی تم نے دیکھا تھا۔ میرا نام فلاں ہے اور میں فلاں شہر کا رہنے والا ہوں، اور وہ بہت سارے لوگ جو تم نے میرے جنازے میں دیکھے تھے وہ ملائکہ تھے جو مجھے میرے شہر سے بہشت کے اس برزخی باغ تک لے کر آئے تھے۔ جب میں نے اس جوان کی یہ بات سنی تو میرا دل رنج و غم سے دور ہو گیا اور میں اس باغ میں گھومنے پھرنے لگا۔ وہاں مجھے کچھ اور محل نظر آئے۔ جب میں نے ان محلوں میں جا کر دیکھا تو وہاں میرے ماں باپ اور بعض رشتہ دار بھی موجود تھے۔ انہوں نے میری خوب مہمان نوازی کی اور طرح طرح کے بہترین کھانے مجھے کھلائے۔ کھانوں کا بہترین ذائقہ پا کر مجھے اپنے بیوی بچے یاد آ گئے اور میں سوچنے لگا کہ وہ کتنے بھوکے ہیں۔ یہ سوچ کر میرا چہرہ متغیر ہو گیا۔ میری یہ حالت دیکھ کر میرے والد نے کہا، مہدی تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے میرے بیوی بچوں کی یاد آ گئی ہے کیونکہ وہ بہت بھوکے ہیں۔ یہ سن کر میرے والد نے مجھ سے کہا کہ یہ چاولوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، ان میں سے چاول اٹھاؤ اور لے جاؤ۔ میں نے اپنی ابا کے دامن میں چاول بھر لیے اور پھر خود کو وادی السلام میں اسی جگہ پایا کہ جہاں پہلے تھا۔ البتہ میری ابا چاولوں سے پر تھی۔ یہ چاول لے کر میں گھر پہنچا۔ بیوی نے پوچھا کہ آپ یہ چاول کہاں سے لے آئے؟ میں نے کہا کہ تمہیں اس بات سے کیا کام؟ پھر ایک عرصے تک یہی چاول استعمال ہوتے رہے اور ان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ پھر ہوا یہ کہ بیوی نے بہت اصرار کیا اور مرحوم نراقی نے اسے سارا واقعہ بتا دیا۔ اس کے بعد جب وہ پکانے کے لیے چاول لینے کے لیے گئی تو وہاں چاولوں کا کوئی نام و نشان باقی نہیں تھا۔ پیج نمبر 147۔ غریبی کے بعد امیری۔ ایک بہت بڑا تاجر بیان کرتا ہے کہ میں سفر حج کر رہا تھا۔ میرے پاس 3000 سونے کے دینار اور ہیرے جواہرات چھوٹی چھوٹی تھیلیوں میں تھے۔ میں نے انہیں اپنے کمر سے باندھ رکھا تھا۔ ایک مقام پر جب میں رفع حاجت کے لیے بیٹھا تو میری کمر سے دفتن ایک تھیلی گر گئی اور کوئی 3 میل راستہ طے کرنے کے بعد مجھے وہ تھیلی یاد آئی۔ اب لوٹنا ممکن نہیں تھا میرے پاس، چونکہ مال بہت زیادہ تھا، لہٰذا اتنی بڑی رقم ہاتھ سے نکل جانے کے باوجود مجھ پر کوئی اثر نہ ہوا۔ حج کر کے میں اپنے وطن واپس آ گیا۔ پھر میرے حالات آہستہ آہستہ خراب ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ میں بالکل خالی ہاتھ ہو گیا اور حوادث زمانہ نے میری عزت و وقار کو ذلت سے بدل دیا۔ دوستوں کے سامنے شرمندگی سے بچنے اور دشمنوں کی بری بھلی باتوں کے وار سے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے میں نے اپنا وطن چھوڑ دیا۔ اب میں ایک ایسا مسافر بن چکا تھا کہ جس کی بظاہر کوئی منزل نہیں تھی۔ ایک دیہات میں پہنچا تو وہاں رات سر پر آ چکی تھی۔ میرے پاس مال دنیا میں سے 1 درہم کا چھٹا حصہ اور آدھا نقرہ باقی رہ گیا تھا، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ رات تاریک تھی اور اوپر سے بارش بھی ہو رہی تھی۔ میں اپنے اہل و عیال کو اس لیے گاؤں کے ایک بالکل معمولی سے سرائے میں لے کر پہنچا۔ وہیں میری بیوی نے ایک بچے کو جنم دیا۔ اس حالت میں اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے کچھ کھانے کو دو ورنہ میں ابھی بھوک سے مر جاؤں گی۔ ایسی سختی کے عالم میں ایک دکاندار کے پاس گیا۔
اس کی کافی منت سماجت کر کے دکان کھلوائی اور اپنی اس معمولی سی رقم کے بدلے تھوڑا سا زیتون کا تیل اور ابلی ہوئی سبزی کی کچھ مقدار مٹی کے پیالے میں لے کر اپنے سرائے کی طرف جانے لگا۔ راستے میں میرا پاؤں لڑکھڑا گیا اور میں گر پڑا۔ نتیجے میں مٹی کا وہ پیالہ ٹوٹ گیا اور جو کچھ بھی اس کے اندر تھا وہ ضائع ہو گیا۔ رنج و غم کی شدت سے میرا دل زندگی سے بھر گیا۔ چنانچہ اسی جگہ کھڑے ہو کر میں اپنا چہرہ پیٹنے لگا اور بے اختیار چیخ چیخ کر گریہ کرنے لگا۔ قریب ہی ایک گھر موجود تھا۔ اس کی دیواریں کافی اونچی تھیں اور بظاہر وہ بڑی عالیشان عمارت تھی۔ اس عمارت کی کھڑکی سے ایک شخص نے سر باہر نکالا اور مجھے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگا، اتنی رات کو یہ کیسا شور مچا رکھا ہے؟ تم نے تو میری نیند کو خراب کر کے رکھ دیا۔ میں نے اسے اپنا سارا ماجرا بیان کیا تو اس نے کہا، یہ سارا واویلا 1 درہم کے چھٹے حصے اور آدھے نقرے کی ہاتھ سے نکل جانے کی وجہ سے ہے۔ اس نے مجھے مزید ڈانٹا اور برا بھلا کہا، جس کی وجہ سے میں نے اسے جواب دیا، خدا جانتا ہے کہ یہ مال میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا، مجھے تو خود اپنے اور اپنی بیوی بچے کی بھوک کا خیال آ رہا ہے۔ میں یہ سوچ کر مضطرب اور پریشان ہوں کہ میری بیوی اور بچہ بھوک سے مر جائیں گے۔ مجھے ان کی حالت پر رحم آ رہا ہے۔ خدا کی قسم کہ میں نے جب فلاں سال حج کیا تھا اور میری حالت بہت اچھی تھی تو فلاں منزل پر 3000 سونے کے دینار اور زر و جواہر سے پر تھیلی مجھ سے چھوٹ گئی تھی، لیکن اس کا مجھ پر ذرا بھی اثر نہیں ہوا تھا۔ اے شخص، تم کچھ تو خدا کا خوف کرو اور مجھے اس طرح ملامت کرنے سے باز رہو۔ جب اس شخص نے بات سنی تو کہنے لگا، اس تھیلی کی نشانی کیا ہے؟ اس کے سوال پر میں نے دوبارہ رونا شروع کر دیا اور اس سے کہا، یہ خواہ مخواہ کا سوال تم مجھ سے کیوں کر رہے ہو؟ میری یہ بات سن کر وہ شخص اپنے گھر سے باہر نکل آیا اور کہنے لگا، میں تمہیں اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تم مجھے اس تھیلی کی کوئی نشانی نہیں بتاؤ گے۔ مجبوراً میں نے اس شخص کو تھیلی کی نشانیاں بتائیں۔ پھر وہ شخص میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے گھر لے گیا اور کہنے لگا، تمہارے اہل خانہ کہاں ہیں؟ میں نے اسے اپنے اہل خانہ کا پتہ بتایا۔ اس شخص نے اپنا ملازم بھیج کر میرے بیوی بچوں کو سرائے سے بلوا لیا اور ساتھ ہی اس نے اپنے ملازم کو یہ بھی ہدایت کر دی کہ یہ جو کچھ بھی مانگیں انہیں فراہم کر دینا۔ پھر وہ ملازم میرے لیے کپڑے لے آیا اور میں نے غسل کر کے وہ کپڑے پہن لیے۔ یہ رات بڑے آرام سے گزر گئی۔ صبح سویرے جب سو کر اٹھا تو میرے لیے یہ ساری سہولتیں موجود تھیں۔ اس شخص نے کہا، کچھ دن یہیں رہو، جب تمہاری بیوی صحت یاب ہو جائے تو چلے جانا۔ اس شخص نے 10 دن تک ہماری مہمان نوازی کی اور ہر روز مجھے 20 دینار دیتا رہا اور میرے ساتھ بڑی مہربانی سے پیش آتا رہا۔ ابتدا میں اس طرح ڈانٹنے اور ملامت کرنے کے بعد اس کے ایسے سلوک کو دیکھ کر میں حیران تھا۔ اس کے بعد اس شخص نے ایک دن مجھ سے کہا، تم کیا کام کرتے ہو؟ میں نے کہا کہ تاجر ہوں اور خرید و فروخت کے سلسلے میں اچھا خاصا تجربہ رکھتا ہوں۔ اس نے کہا، میں تمہیں سرمایہ فراہم کرتا ہوں تاکہ تم میرے ساتھ شریک ہو کر کاروبار میں حصہ کر لو۔ یہ کہہ کر اس نے سونے کے 200 دینار میرے حوالے کر دیے اور کہا، اسی علاقے میں خرید و فروخت میں لگ جاؤ اور اپنا کاروبار شروع کر دو۔ یہ سن کر مجھے بڑی خوشی ہوئی اور میں نے تجارت شروع کر دی۔ چند دنوں کا جو منافع حاصل ہوتا رہا وہ میں اسے لا کر دیتا رہا۔ ایک دن جب میں اس کے کمرے میں گیا تو اس نے اشرفیوں کی ایک تھیلی لا کر میرے سامنے رکھ دی۔ میں نے دیکھا کہ یہ تو وہی تھیلی ہے جو سفر حج کے دوران مجھ سے چھوٹ گئی تھی۔ خوشی کے مارے مجھ پر غشی طاری ہو گئی اور پھر ہوش آنے کے بعد میں نے کہا، اللہ اللہ، یہ تو وہی تھیلی ہے کہ جو مکہ کے راستے میں مجھ سے گر گئی تھی۔ اس شخص نے بتایا، کئی سالوں سے میں اس تھیلی کی حفاظت کے سلسلے میں زحمت برداشت کر رہا ہوں۔ اس رات جب تم نے اس تھیلی کی نشانی بتائی تو میں نے سوچا کہ یہ تھیلی تمہیں لوٹا دوں، لیکن پھر مجھے یہ سوچ کر خوف محسوس ہوا کہ کہیں تم اس اچانک خوشی کو پا کر بے ہوش نہ ہو جاؤ اور وہیں موت کا شکار نہ ہو جاؤ، لہٰذا میں نے تمہیں آہستہ آہستہ یہ خوشخبری سنائی۔ اپنی یہ تھیلی لو، میں تم سے معذرت چاہتا ہوں۔ پھر میں نے وہ تھیلی لی اور جو کچھ بھی مجھ پر قرض تھا ادا کیا اور اپنے پروردگار کا شکر بجا لایا۔ اس کے بعد میں نے اس شخص کا بھی شکریہ ادا کیا اور لوٹ کر اپنے وطن آ گیا۔ مجھ پر آسانی اور خیر و برکت کے دروازے کھل گئے اور انتہائی غریبی کے بعد دوبارہ امیری نصیب ہو گئی۔ جی ہاں، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یعنی پس ہر سختی کے بعد آسانی ہے، بے شک۔ پیج نمبر 152، قرض کی رسید۔ ایک بار ایران کے بادشاہ سلیمان صفوی کے خزانے سے ایک شخص نے 5000 تومان قرض لیے
اور یہ طے پایا کہ 1 سال کے بعد یہ قرض واپس کر دیا جائے گا۔ قرض لینے والے آدمی کی مالی حالت زیادہ اچھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی بڑی مشکلوں سے اس نے یہ رقم مقررہ وقت پر واپس کر کے خزانچی سے رسید حاصل کر لی، لیکن قرارداد کی سند اس وقت بادشاہ کے دفتر میں نہیں تھی، اس لیے وہ اسے واپس نہ لے سکا اور وہ سند دفتر ہی میں رہ گئی۔ اتفاق کی بات کہ رقم وصول کرنے کے کچھ ہی دنوں کے بعد شاہی دفتر کے ملازم کا انتقال ہو گیا اور اس کی جگہ ایک نیا ملازم آ گیا۔ جب اس نے سابقہ ریکارڈ کی چھان بین شروع کی تو اس میں سے وہ 5,000 تومان والا معاہدہ بھی نکل آیا۔ چنانچہ اس نے اس شخص تک پیغام بھجوایا کہ قرض کی رقم جلد از جلد واپس کر دو کیونکہ اس کی واپسی کی تاریخ گزر چکی ہے۔ اس نے جواب دیا کہ میں نے تو وہ رقم واپس کر دی تھی اور اس کی رسید بھی حاصل کر لی تھی۔ شاہی دفتر کے آدمی نے کہا، اچھا تو پھر وہ رسید تو مجھے دکھا دو۔ وہ شخص خوشی خوشی گھر واپس آیا اور رسید تلاش کرنے لگا، لیکن اس کی یہ جان کر حیرت ہوئی کہ رسید کا گھر میں کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے، اور ہر روز وہ اپنے گھر میں رسید ڈھونڈتا مگر رسید ہوتی تو ملتی۔ یوں 1 ہفتہ گزر گیا اور دفتر کے آدمی اس سے رقم کا مطالبہ کرنے لگے۔ اس نے 1 ہفتے کی مزید مہلت مانگی اور جہاں کہیں بھی ممکن تھا رسید کو تلاش کیا، اڑوس پڑوس سے پوچھا، دوستوں سے معلوم کیا، لیکن رسید کا کہیں بھی کوئی سراغ نہ ملا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے رسید کو زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا۔ یہ 1 ہفتے کی مہلت بھی ختم ہو گئی تو حکومت کے خزانچی نے حکم دیا کہ کسی بھی طریقے سے اس سے قرض کی وصولی کی جائے اور اگر نہ دے تو اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ اس شخص کی مالی حالت ویسے بھی صحیح نہیں تھی، پہلے ہی مشکل سے قرض چکایا تھا، دوبارہ رقم کہاں سے لاتا؟ چنانچہ حکومت کے آدمی اس کے گھر گھس آئے اور زبردستی اسے اپنے ساتھ لے جانے لگے تاکہ اس کو سزا دیں اور پھر قرض وصول کرنے کا کوئی اور طریقہ سوچیں۔ وہ شخص سخت پریشان تھا۔ اسی پریشانی کے عالم میں اس کی توجہ خدا اور اس کے مقرب بندوں کی طرف ہوئی اور اس نے خدا کی ذات سے ائمہ علیہم السلام کے وسیلے سے دعا کی کہ پروردگار مجھے اس عذاب سے نجات دے۔ اسی اثنا میں کیونکہ یہ شخص بہت گھبرایا ہوا اور پریشان تھا، اس لیے اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اس نے سرکاری آدمیوں سے کہا، اگر اجازت دو تو میں حکیم کی دکان سے دوا لے لوں۔ انہوں نے اجازت دے دی اور حکیم نے دوا کاغذ میں لپیٹ کر اسے دے دی۔ اس شخص نے راستے ہی میں دوا کھا کر کاغذ پھینکنا چاہا تو وہ اس کے دامن سے چپک کر رہ گیا۔ اس نے 2-3 مرتبہ اپنی قمیض کو جھٹکا لیکن وہ کاغذ تھا کہ الگ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا اور کسی صورت سے الگ نہیں ہوا۔ بالآخر اس نے اپنے ہاتھوں سے کاغذ کو ہٹایا کہ یکایک اس کی نظر مہر پہ پڑی اور جب اس نے ذرا سا غور کیا تو یہ وہی قرض کی رسید تھی کہ جس کا اس سے مطالبہ کیا جا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ لوگ اس کو ہوش میں واپس لائے۔ ہوش میں آنے کے بعد اس نے سجدہ شکر ادا کیا اور وہ رسید حکومت کے اہلکاروں کو دے دی اور اس مشکل سے چھٹکارا پا لیا۔ پیج نمبر 155 سادات سے بدسلوکی کا انجام۔ 1229 ہجری میں شہر کاشان میں عدالت کے بھیجے ہوئے کارندوں نے ایک سید فقیر سے قرض کا مطالبہ کیا اور اس پر تشدد کرنے لگے۔ یہ سید لاکھ کہتا رہا کہ میرے پاس اس وقت قرض ادا کرنے کی سکت نہیں ہے، مجھے مہلت چاہیے، لیکن پھر بھی عدالت کے اس کارندے پر اس کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا اور آخر کار اس نے کہا، اگر تمہارے جد بزرگوار کوئی مدد کر سکتے ہیں اور تمہیں میرے چنگل سے بچا سکتے ہیں تو بچا لیں، یا پھر مجھے ایسا کر دیں کہ میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچانے پر قادر ہی نہ رہوں۔ پھر عدالت کے اس کارندے نے ایک معتبر شخص کی ضمانت پر رسید کو دوسرے دن صبح تک کی مہلت دے دی، سید کو دوسرے دن کی مہلت دے دی اور ساتھ ہی یہ بھی کہا، اگر تم نے کل صبح تک اپنا قرض ادا نہیں کیا تو میں تمہارے منہ کو غلاظت اور گندگی سے بھر دوں گا۔ تم اپنے جد بزرگوار سے کہو کہ اگر وہ کچھ کر سکتے ہیں تو کر لیں۔ اور وہ نامراد کارندہ رات کو اپنے مکان کی چھت پر سویا ہوا تھا۔ آدھی رات کو اسے پیشاب کی حاجت ہوئی اور وہ اپنے بستر سے اٹھ کر چھت سے اترنے لگا، لیکن اندھیرے کی وجہ سے اس کا پاؤں پر نالے سے ٹکرایا اور وہ نیچے گر گیا۔ اتفاقاً وہ نالے کے پائپ کے ساتھ ہی بہت بڑا گٹر تھا۔ وہ سر کے بل سیدھا گٹر میں چلا گیا اور آدھی رات کی اس تاریکی میں کسی کو کچھ معلوم ہی نہ ہو سکا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔
صبح کو لوگوں نے دیکھا تو وہ سر سے لے کر ناف تک اس گندگی کے ڈھیر میں پڑا ہوا تھا جو کہ اس کے حلق سے گزر کر اس کے پیٹ میں جا پہنچی تھی، جس کی وجہ سے اس کا پیٹ پھول گیا تھا اور وہ مر گیا تھا۔ پیج نمبر 157 توبہ اور آگ۔ ایک دن حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ اتنے میں ایک شخص آ کر کہنے لگا، یا امیر المومنین، میں نے ایک عظیم گناہ کا ارتکاب کیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے، یعنی مجھ پر حد شرعی جاری کر دیجئے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، گھر جاؤ، شاید تمہارے مزاج پر سودا کا غلبہ ہو گیا ہے، یعنی جسم میں پائے جانے والے 4 عناصر میں سے ایک عنصر سودا کا اثر بڑھ جانا، جس کی وجہ سے انسان کی سمجھ بوجھ متاثر ہو جاتی ہے اور اس طرح وہ مکمل طور پہ عقل و شعور کے ساتھ کوئی بات کہنے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ اس طرح مولا کائنات علیہ السلام اسے شک کا فائدہ دیتے ہوئے حد شرعی اس پر سے ختم کرنا چاہتے تھے۔ پھر دوسرے دن بھی اس شخص نے آ کر ایسا ہی اقرار کیا اور حد شرعی جاری کرنے کا تقاضا کیا، اور امام نے دوبارہ یہی فرمایا، گھر جاؤ، شاید کہ تمہارے مزاج پر سودا کا غلبہ ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے تم یہ اقرار کر رہے ہو۔ یہاں تک کہ تیسری مرتبہ آ کر اس شخص نے اسی طرح سے اپنے گناہ کا اعتراف کیا اور اپنے اوپر حد جاری کرنے کا مطالبہ کیا۔ اب چوتھی مرتبہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے کے سلسلے میں 3 قسم کی سزائیں بیان کی ہیں، ان میں سے جسے تم چاہو اپنے لیے اختیار کر لو۔ پہلی یہ کہ ایک شخص کے ہاتھ پاؤں باندھ کر پہاڑ سے گرا دیا جائے، دوسری یہ کہ اسے تلوار سے قتل کر دیا جائے، تیسری یہ کہ اسے آگ میں جلا دیا جائے۔ اس شخص نے پوچھا، یا علی، ان تینوں سزاؤں میں سے کون سی سزا سب سے زیادہ سخت ہے؟ امام نے فرمایا، آگ میں جلانا۔ اس نے کہا، میں اپنے لیے اسی کو اختیار کرتا ہوں۔ امام نے فرمایا، پھر تم اس کے لیے خود کو آمادہ کر لو۔ اس شخص نے کہا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھا، 2 رکعت نماز پڑھی اور یوں گویا ہوا، پروردگارا، میں نے ایسے گناہ کا ارتکاب کیا ہے جس سے تو خوب واقف ہے۔ میں اپنے گناہ سے ڈر کر تیرے رسول کے وصی کی خدمت میں آیا اور میں نے ان سے خواہش کی کہ وہ مجھے اس گناہ سے پاک کر دیں۔ انہوں نے مجھے 3 قسم کی سزاؤں میں سے ایک کو منتخب کرنے کا اختیار دیا۔ خداوندہ، میں نے ان تینوں میں سے اس سزا کو اپنے لیے منتخب کیا کہ جو سب سے زیادہ سخت ہے، اور میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ اس سزا کو میرے گناہوں کا کفارہ قرار دے دے اور مجھے آتش جہنم میں نہ جلانا۔ پھر وہ شخص روتا ہوا اٹھا اور آگ سے بھرے ہوئے گڑھے میں کود گیا۔ اس کے چاروں طرف آگ کے شعلے ہی شعلے دکھائی دے رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر مولا کائنات پر رقت طاری ہو گئی اور تمام اصحاب کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی نے اس شخص سے فرمایا، اے شخص، اٹھو، تمہاری حالت پر آسمان اور زمین کے فرشتے رو پڑے ہیں اور خداوند عالم نے تمہاری توبہ قبول فرما لی ہے۔ اس طرح صدق دل سے توبہ کرنے والا شخص آگ میں جلنے سے محفوظ رہا۔ پیج نمبر 160 ثالبہ اور زکوٰۃ۔ سورہ توبہ کی آیت 76، 77 اور 78 کی تفسیر بیان کرتے ہوئے منہاج الصادقین میں لکھا ہے، ثالبہ ابن خطاب انصاری زہد اور تقویٰ اور عبادت اور ریاضت میں مشہور تھا۔ ایک دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اپنی تنگ دستی کا رونا رونے لگا۔ حضرت سے گزارش کی کہ اس کے لیے خدا سے مال و دولت کی دعا فرما دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سمجھایا، اس طرح کی دعا اور خواہش نہ کرو اور صبر و استقامت کے ساتھ فقر و فاقے کی زندگی بسر کرتے رہو، کیونکہ مال و دولت تمہارے لیے مضر ثابت ہوگا۔ لہٰذا جو کچھ ہے اس پر قناعت کرتے رہو اور شکر ادا کرتے رہو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، اس سے زیادہ کہ جس پر تم خدا کا شکر ادا نہ کرو، یہی کم تمہارے لیے بہتر ہے۔ آپ نے مزید فرمایا، خدا کی قسم، اگر میں دعا کروں کہ بہت سارے پہاڑ سونے چاندی کے ہو جائیں اور میرے ساتھ ساتھ حرکت کرنے لگیں تو حق سبحانہ تعالیٰ ایسا ہی فرما دے گا، لیکن میں جانتا ہوں کہ فقر و فاقے کا آخری انجام خیر کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اور مال و دولت کا آخری انجام شر کے خوفناک پہلو سے خالی نہیں ہے، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ رسول خدا کی پیروی کرو۔
ثعلبہ نے حضرت کی نصیحت قبول نہیں کی اور دوسرے دن آ کر پھر اپنی اس خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ، میں یہ عہد کرتا ہوں اگر خداوند عالم مجھے وافر مقدار میں مال و دولت عطا فرما دے گا تو میں مستحقین کے حق کو ادا کروں گا اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی بھی کروں گا۔ پھر جب اس کا اصرار بہت بڑھ گیا تو نبی کریم نے اس کے لیے دعا کر دی اور وہ مالدار ہو گیا۔ اس طرح پروردگار عالم نے اس کے مویشیوں میں برکت عطا فرما دی اور پھر یہ مویشی اتنے بڑھے کہ ان کی دیکھ بھال مشکل ہو گئی۔ پھر نوبت یہاں تک پہنچی کہ پیغمبر اکرم کے ساتھ نماز پنجگانہ ادا کرنے والا یہ شخص صرف صبح اور مغربین میں نظر آنے لگا۔ اس کے بعد مویشیوں کی زیادتی اور دور دور تک جا کر ان کی دیکھ بھال کا سلسلہ اتنا بڑھا کہ وہ روزانہ کی نماز پنجگانہ رسول کے ساتھ باجماعت ادا کرنے سے محروم ہو گیا اور اب صرف نماز جمعہ ہی کے لیے مدینے میں نظر آنے لگا، اور اس کے بعد تو وہ نماز جمعہ سے بھی محروم ہو گیا۔ ایک دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثعلبہ کے بارے میں پوچھا کہ اس کا کیا حال ہے اور وہ نماز میں کیوں نہیں آ رہا؟ اصحاب نے بتایا، اب اس کے مویشی اتنا بڑھ گئے ہیں کہ اطراف کی وادی میں رکھنا اس کے لیے مشکل ہو گیا ہے، چنانچہ وہ فلاں وسیع وادی میں چلا گیا ہے اور اب وہیں رہتا ہے۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، افسوس ہے ثعلبہ پر، افسوس ہے ثعلبہ پر، افسوس ہے ثعلبہ پر۔ پھر جب آیہ زکوٰۃ نازل ہوئی تو حضرت نے جہنی نامی ایک شخص کے ساتھ بنی سلیم کا ایک آدمی کیا اور جہنی کو حکم دیا، ثعلبہ سے زکوٰۃ وصول کرنے کے بعد فلاں قبیلے سلیم سے تعلق رکھنے والے شخص کے پاس بھی چلے جانا اور اس سے بھی زکوٰۃ لے لینا۔ یہ دونوں ثعلبہ کے پاس پہنچے، پیغمبر اکرم کے بتائے ہوئے دستور کے مطابق اسے آیہ زکوٰۃ سنائی، جس میں زکوٰۃ کے احکامات اور شرائط کا واضح طور پر تذکرہ موجود ہے، اور اس کے بعد انہوں نے زکوٰۃ طلب کی، لیکن وہ مال و دولت کی محبت میں اندھا ہو چکا تھا، چنانچہ خدا اور رسول کے فرمان سے بغاوت کرتے ہوئے کہنے لگا، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ محمد ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے جزیہ یعنی ٹیکس لینا چاہتے ہیں۔ ثعلبہ دراصل زکوٰۃ دینا ہی نہیں چاہتا تھا، یہی وجہ تھی کہ حضرت کے بھیجے ہوئے نمائندوں کو ٹالتے ہوئے بولا، تم لوگ ابھی دوسری جگہ سے زکوٰۃ وصول کرو تاکہ میں اس بارے میں کچھ سوچ لوں۔ پھر وہ دونوں بنی سلیم کے اس شخص کے پاس چلے گئے جس کے سلسلے میں حضرت نے ہدایت فرمائی تھی۔ اس کے سامنے جب آیت زکوٰۃ کی تلاوت کرنے کے بعد نبی کریم کا حکم پہنچایا تو اس نے کہا، میں نے حکم سنا، اب اللہ اور اس کے رسول کا حکم بجا لانے کے لیے بصر و چشم حاضر ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور جو کچھ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت فرمائی تھی اس سے کہیں زیادہ عمدہ اور بہترین اونٹ چھانٹ کر نکالے اور کہا، ان اونٹوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ۔ ان دونوں نے کہا کہ پیغمبر اکرم نے ہمیں بہترین مال حاصل کرنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ اس نے کہا، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنا بہترین مال چھوڑ کر معمولی مال خدا اور رسول کی خدمت میں پیش کروں؟ وہ دونوں زکوٰۃ کے یہ اونٹ وصول کرنے کے بعد دوبارہ ثعلبہ کے پاس آئے، لیکن اس بدبخت نے دوسری مرتبہ بھی زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور وہی کچھ کہا کہ جو پہلے کہہ چکا تھا۔ اب جب یہ دونوں افراد لوٹ کر پیغمبر اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ثعلبہ کی صورتحال بیان کی تو آپ نے فرمایا، افسوس ہے ثعلبہ پر۔ ساتھ ہی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ سلیم کے اس شخص کے لیے دعا فرمائی۔ اصحاب کرام حیران تھے کہ اسی اثنا میں حق سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ثعلبہ کے بارے میں سورہ توبہ کی یہی 76، 77 اور 78 آیتیں نازل ہوئیں۔ پیج نمبر 165، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایفائے عہد۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سہیل ابن عمر نے صلح کے سلسلے میں حدیبیہ کے مقام پر مذاکرات کیے، جس کے نتیجے میں ایک معاہدہ امن طے پا گیا۔ یہ معاہدہ صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے۔ ابھی اس معاہدے پر دستخط نہیں ہوئے تھے کہ سہیل کا بیٹا جندل، جس نے ابھی اسلام قبول کر لیا تھا، کفار کے چنگل سے فرار ہو کر مسلمانوں کی جانب آ گیا۔ جندل کے پاؤں میں زنجیر تھی۔ سہیل نے جب اپنے بیٹے کو اس طرح آتے ہوئے دیکھا تو فوراً ہی آگے بڑھا اور بیٹے کو تھپڑ مارا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے درمیان طے پانے والے معاہدے کے بعد یہ پہلا واقعہ رونما ہوا ہے، لہٰذا میرا بیٹا میرے حوالے کر دو۔
رسول خدا چونکہ معاہدہ کر چکے تھے، لہٰذا آپ نے سہیل سے فرمایا میں جندل کو اس شرط پر تمہارے حوالے کرنے کے لیے تیار ہوں کہ تم اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤ گے اور اسے امان دے دو گے۔ بالآخر کافی اصرار کے بعد سہیل نے اپنے بیٹے کو امان دینے کے سلسلے میں حامی بھر لی۔ یہ سن کر جندل نے کہا اے مسلمانوں، اب جب کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، بھلا کس طرح مشرکوں کی طرف جا سکتا ہوں؟ پیغمبر اکرم نے فرمایا جاؤ، صبر کرو، خداوند متعال تمہارے لیے آسانی مہیا فرمائے گا، کیونکہ ہم نے معاہدہ کر لیا ہے اور اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر سہیل اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر لے گیا، البتہ وہ اپنے وعدے پر قائم نہیں رہا اور اس نے جندل کو کافی اذیتیں پہنچائیں۔ پیج نمبر 167 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حقدار کا حق۔ ایک دن کسی ضرورت مند نے مسجد نبوی میں آ کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے فقر و فاقے کی شکایت کی۔ حضرت نے فرمایا یہیں بیٹھو، خداوند عالم ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد ایک اور ضرورت مند آیا تو آپ نے اس سے بھی یہی فرمایا، اور پھر تیسرا مستحق آیا تو اسے بھی مسجد نبوی میں بیٹھنے کے لیے کہا۔ اتنے میں ایک شخص 4 سا گندم لے کر آیا اور اسے حضرت کے حوالے کر دیا۔ زکوٰۃ کی مد میں حاصل ہونے والی 4 سا گندم میں سے ان تینوں ضرورت مندوں کو آپ نے ایک سا گندم عنایت فرمائی، البتہ 1 سا گندم ابھی باقی تھی۔ چنانچہ نبی کریم نے نماز مغربین کے بعد یہ اعلان فرما دیا کہ جو شخص بھی اس کا مستحق ہو وہ آئے اور اپنا یہ حق لے جائے، لیکن کوئی بھی نہیں آیا اور بالآخر وہ گندم آپ کو گھر لے جانا پڑی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس رات آپ کافی پریشان تھے، میں نے پریشانی کا سبب دریافت کیا تو ارشاد فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں آج ہی کی رات میری موت واقع نہ ہو جائے اور یہ امانت میرے ذمے باقی نہ رہ جائے اور حقدار تک حق نہ پہنچ سکے۔ اس طرح روایت میں ہے کہ وصال سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مستحقین کے لیے 6 یا 7 دینار موجود تھے۔ آپ نے ان دیناروں کو طلب فرمایا اور گننے کے بعد ارشاد فرمایا اے اس محمد کے بارے میں کیا گمان کیا جا سکتا ہے کہ جس کے پاس یہ دینار موجود ہوں اور وہ اپنے پروردگار سے ملاقات کرے۔ اس کے بعد آپ نے وہ دینار حضرت امیر المومنین کے سپرد کر دیے تاکہ وہ انہیں حقداروں تک پہنچا دیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ اب میں مطمئن ہوں۔ پیج نمبر 169 چور صوفی اور مامون۔ محمد ابن سنان بیان کرتے ہیں میں خراسان میں اپنے مولا حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں تھا اور مامون نے آپ کو اپنی دائیں جانب بٹھایا ہوا تھا۔ اتفاقاً اسی وقت مامون کو خبر دی گئی کہ ایک صوفی نے چوری کی ہے۔ مامون نے اسے اپنے دربار میں طلب کیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ نیک اور متقی لوگوں کا لباس پہنے ہوئے ہے، پیشانی پر سجدے کا نشان موجود ہے۔ مامون نے کہا کہ افسوس، اتنی اچھی شکل و صورت اور اس پر چوری جیسا یہ برا کام۔ چوری کا ارتکاب کرنے والے صوفی نے کہا میں نے یہ کام مجبوراً کیا ہے، یہ عمل مجھ سے اس لیے سرزد ہوا ہے کہ تو نے خمس اور مال غنیمت میں سے مجھے میرا حق نہیں دیا۔ مامون نے کہا تمہارا خمس اور مال غنیمت میں کیا حق ہے؟ صوفی نے بتایا کہ خداوند عز و جل نے خمس کے 6 حصے کرتے ہوئے سورہ انفال کی 41ویں آیت میں ارشاد فرمایا ہے اور جان لو کہ جو کچھ تم غنیمت لو اس کا 5واں حصہ مخصوص ہے خدا، رسول کے قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور پردیسیوں کے لیے۔ اور سورہ حشر کی 7ویں آیت میں مال غنیمت کو تقسیم کرنے کے سلسلے میں ارشاد رب العزت ہے خدا نے اپنے رسول کو دیہات والوں سے بے لڑے جو مال دلوایا ہے وہ خاص ہے خدا، رسول اور رسول کے قرابت داروں، یتیموں، محتاجوں اور پردیسیوں کے لیے۔ ان دونوں آیتوں سے دلیل قائم کرنے کے بعد اس صوفی نے مزید کہا اب تو نے مجھے پردیس میں دوران سفر بے سہارا اور تنگ دست ہو جانے کے باوجود میرا حق سے محروم رکھا، یہی وجہ ہے کہ میں چوری کرنے پر مجبور ہو گیا۔ مامون نے کہا کیا میں تمہارے اس من گھڑت افسانے کو سن کر حکم خدا نافذ نہ کروں، اس طرح اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ حد شرعی تم پر جاری نہ کی جائے؟ صوفی نے کہا سب سے پہلے تم خود اپنے اوپر حکم خدا نافذ کرو اور اپنے اوپر حد شرعی جاری کرو، خود کو گناہوں سے پاک کرو، اس کے بعد دوسروں پر حد جاری کرنا۔ یہ دلیل سن کر مامون کا سر شرم سے جھک گیا اور وہ حضرت امام رضا علیہ السلام سے بولا آپ اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا
اس آدمی کا کہنا ہے کہ چونکہ تم نے چوری کی ہے لہٰذا اس نے بھی چوری کی ہے۔ مامون یہ بات سن کر سخت برہم ہوا اور اس صوفی سے جھنجھلا کر کہنے لگا، خدا کی قسم میں تمہارا ہاتھ ضرور کاٹوں گا۔ صوفی نے کہا، تم بھلا کیسے میرا ہاتھ کاٹو گے جبکہ تم میرے غلام ہو؟ مامون طیش میں آ کے بولا، حیف ہے تجھ پر، بھلا میں تمہارا غلام کیسے ہوں؟ صوفی نے جواب دیا، تمہاری ماں کو بیت المال سے خریدا گیا تھا اور بیت المال پر تم مسلمانوں کا حق ہوتا ہے، تمام مسلمانوں کا حق ہوتا ہے، لہٰذا اس اعتبار سے تم مشرق سے لے کر مغرب تک کے تمام مسلمانوں کے اس وقت تک غلام رہو گے جب تک وہ تمہیں آزاد نہ کر دیں گے، اور میں نے بہرحال تمہیں آزاد نہیں کیا ہے۔ اس کے علاوہ تم نے خمس کا مال ناحق کھایا ہے، نہ تو تم نے آل رسول کا حق ادا کیا ہے اور نہ ہی میرا اور مجھ جیسے دوسرے لوگوں کا حق ادا کیا ہے۔ اور کیا تمہیں نہیں معلوم کہ کوئی نجس اور آلودہ شخص کسی کی نجاست اور آلودگی کو اس وقت تک دور نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ خود اپنی آلودگی کو دور نہ کر لے؟ وہ شخص کہ جو خود حد شرعی کا سزاوار ہو وہ بھلا کس طرح سے دوسرے پر حد جاری کر سکتا ہے؟ ہاں البتہ یہ اور بات ہے کہ وہ اس حد شرعی کا اجرا اپنی ذات سے شروع کرے۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ خداوند قدوس سورہ بقرہ کی 44 کی آیت میں ارشاد فرماتا ہے، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھلائے بیٹھے ہو حالانکہ تم کتاب خدا کی تلاوت کرتے ہو۔ یہ سن کر مامون نے حضرت علی رضا علیہ السلام سے پوچھا، اس شخص کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے فرمایا، خداوند متعال نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا ہے کہ خدا کے لیے حجت بالغہ ہے۔ حجت بالغہ وہ حجت ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا کم پڑھا لکھا اور نادان شخص بھی اسے قائم کرے تو تجھ جیسے دانا شخص کو اسے سمجھ لینا چاہیے اور مان لینا چاہیے۔ دنیا اور آخرت اسی دلیل پر قائم ہے، اور اب اس شخص نے تمہارے خلاف یہ دلیل پیش کر دی ہے۔ امام کی بات مامون کے دل کو لگی اور آخرکار اس نے یہ حکم دے ہی دیا کہ صوفی کو رہا کر دیا جائے، اور لوگوں کے سامنے جھیپ کر رہ گیا اور منہ چھپا کر ایک طرف چلا گیا۔ لیکن اب اس کے دل میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی جانب سے گھٹا پیدا ہو گیا اور اس نے امام کو اپنے رستے سے یکسر ہٹانے کا فیصلہ کر لیا، اور آخرکار اس بدبخت نے امام علی مقام علیہ السلام کو زہر دے کر شہید فرما دیا۔ اس مقام پر کتاب بکھرے موتی کی جلد نمبر 2 کا 6واں حصہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ اس سے آگے کے واقعات کو 7ویں حصے میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ التماس دعا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔